السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، یہ ایک مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کیا دونوں دفتیوں کے درمیان میں نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید ان کاغذ سیاہی اور کاغذ قلم سیاہی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ نہ پہلے آپ یہ میرا جواب دیجیے نا، نقل کس کی ہے؟ نقل کس کی ہے؟ رسول نے قرآن لکھا، رسول نے قرآن لکھا، رسول نے لکھا، جبرائیل نے لکھ کے دیا، ان کو یاد کرایا جبرائیل نے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی نازل ایسے تو نہیں ہوا تھا جیسے میرے سامنے آج کے زمانے میں یہ موجود ہے، اور وہ بڑے اسٹائل سے کہتا ہے کہ، اور بہت دھمک کے ساتھ کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے قرآن اگر دو دفتیوں کے درمیان میں موجود نہیں ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں کرنا فضول ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت دو طریقے سے ہوئی ہے۔ آپ بھی یاد رکھیں، ایک وہ طریقہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے خود شروع کیا ہے، وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام کو جو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، وہ قرآن لے کر کے نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کی آیات حفظ کے ذریعے سے آگے بھیجی۔ وہ باقاعدہ مستقل قرآن کوئی کتاب کی شکل میں نہیں تھا، حفظ کے ذریعے سے۔ اس طریقے کو ہم نے نہیں بلکہ خود رب العزت نے شروع کیا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے، اور یہ طریقہ چلتا چلتا آگے چلا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز میں سکھایا گیا۔ چنانچہ اسی انداز میں آپ نے صحابہ کو بھی سکھایا، اور صحابہ میں حفاظ باقاعدہ تیار ہوئے، اور ایسے زبردست حافظ کہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل کر جاتے۔ اب کیا کہتے ہو؟ ایسے صحابہ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب سکھائیے، حکمت سکھائیے۔ صحابہ کی مستقل جماعت تھی جو کتاب و حکمت کی تعلیم پر غامزن تھی، اور جو مقام صفہ پر وہ قرآن مجید کو حفظ کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے مزمل، اے کمبل کو اوڑھنے والے، تو آپ اٹھیے رات میں اور آدھی آدھی رات تک قرآن پڑھیے، کچھ کم کر لیجیے، تھوڑا سا آرام بھی کر لیجیے۔ یہ ہوا، آپ نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ رہنمائی کے ساتھ، گائیڈ لائن کے ساتھ قرآن مجید کی حفظ کرایا، اور جبریل علیہ السلام کو آسمان سے ایک دو مرتبہ نہیں 24,000 مرتبہ بھیج دیا کہ اب یہ لے کر کے جاؤ، اب یہ لے کر کے جاؤ، اور جبریل علیہ السلام ہر سال آتے دور بھی کراتے۔ تو مستقل سینے کی حفاظت کے لیے، سینے میں جو قرآن تھا اس کی حفاظت کے لیے باقاعدہ آسمانی انتظام کیا گیا۔ تو اگر آپ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے موجود ہے تو یہ ہے جو کتابی شکل میں وہاں سے نہیں آیا تھا، تو بھائی ایک طریقہ اور حفاظت کا اس کو تو مان لو کم از کم، اور اس کی مثالیں ایک دو نہیں، اس کی ایگزامپل کے طور پر 1 کروڑ مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ خود میں جہاں رہ رہا ہوں یہاں کے کمرے میں، اور ایسے ہی خود میرے خاندان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو، پورے قرآن کو ایک بار میں سنا دیا ہے، 8-10 گھنٹے میں پورا قرآن مکمل۔ اور یہ کوئی میں انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں خود عثمان رضی اللہ عنہ پورا قرآن ایک ایک رکعت میں مکمل کر دیتے۔ ایسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی قرآن کو صبح شام پڑھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور رمضان میں ہر روز قرآن مکمل کر دیتے۔ یہی ایسی کوئی بات امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی ہے۔ اور ایسے حافظہ تمہارا خراب ہوگا نا، سب کا تھوڑی خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کو فون نمبر یاد نہیں ہو رہا یا کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا ہے تو مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ کسی کو قرآن یاد نہیں ہے۔ قرآن بہت سے لوگوں کو یاد ہے، الحمدللہ ایک معجزہ ہے۔ آپ کے سامنے 6-7 سال کا بچہ میں پیش کر دوں گا جو قرآن آپ کو سنائے گا، اس طریقے سے آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا لیں گے۔ تو یہ کہ قرآن کی حفاظت خالی دفتیوں کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے بلکہ حافظے کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اور یہ طریقہ جو جاری ساری ہوا من جانب اللہ جاری ہوا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا، قرآن کا چیلنج کچھ اور تھا۔ ایک چیز تو یہ قرآن نے جو چیلنج کیا فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن کے جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ، انا اعطیناک الکوثر، اس کے جیسی ایک صورت بنوا لاتے۔ عرب والوں سے کانٹیکٹ کریے، بنوا کر کے لائیے۔ اس زمانے میں بھی کوئی نہیں تھا، آج تک کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کہ آپ کے لیے چیلنج کچھ اور ہے قرآن کے لیے کہ قرآن جیسا ہے اس میں کوئی کچھ بڑھا کر کے دکھائیے تو کم از کم، لیکن آپ گھٹانے کی بات کریں تو بڑا آسان ہے۔ میں بھی کہہ دوں قرآن کو ہے جو یہ 10 پارے صحیح نہیں ہے، 20 پارے صحیح نہیں، یہ تو کوئی کمال تھوڑی نہیں۔ کمال تو یہ قرآن کی ایک صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کی جیسے کوئی صورت لے کر کے آؤ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کی جیسے کوئی صورت لے کر کے تو آؤ۔ چیلنج کچھ اور ہے، جواب کچھ اور دے رہو۔ تو قرآن کا چیلنج جو تھا وہ ابھی بھی باقی ہے، تمہارے لیے بھی ہے کہ جو قرآن کی جیسی کوئی صورت لے کر کے آؤ، تم نہیں لا سکتے۔
اب لا نہیں پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو قرآن میں کچھ نہ کچھ تو کرو گے بیٹھ کر کے. تو چیلنج پر کامل اترو. تو قرآن کے چیلنج کے جو سامنے آ سکتا ہے وہی قرآن پر بات کرے. تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے. اگر تمہارا حافظہ خراب ہے، کچھ یاد نہیں ہو رہا ہے، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہے جو کسی کو یاد نہ ہو. ہم کو بھی یاد ہے، اللہ کو شکر ہے. اور جو پوری دنیا میں عالم میں اربوں خربوں لوگوں کو قرآن یاد ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہوتا مطلب یہ تو نہیں کہ ہے جو کسی کو یاد نہیں ہوگا. یحییٰ ابن معین بڑے محدث ہیں، ان کو 10 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی. بخاری میں تو کچھ 7,000 حدیثیں ہیں، کچھ 7,000 کچھ، لیکن یحییٰ ابن معین کو 10 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی. تو اس زمانے میں حافظہ تھا. ہاں یہ حقیقت ہے، جب کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تب وہ اس کی قدر چھن جاتی ہے. حافظے کی قدر پہلے تھی جب کتابیں اور قلم کم تھے. اب اتنا یہ سب فوٹو لے سکتے، آپ یہ کر سکتے، تو حافظے کی قدر نہیں رہی. تو شاید کہ اس وجہ سے بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا. تو اس سوال کو لے کر کاڑ جانا ڈٹ جانا اچھی چیز نہیں ہے کہ قرآن جو دفتیوں کے درمیان میں اللہ کے یہاں سے نہیں آیا، اللہ کے یہاں سے جو آیا تھا وہ آج بھی موجود ہے، وہی سینہ بسینہ اور اس کی حفاظت بھی موجود ہے. تو لہٰذا عقل مندی والی باتیں کریں اور کسی بات کو لے کر کے ایسے نہ اڑیں کہ اس کا کائنات میں جواب نہیں ہے. بہت سارے جواب ہیں. یہ میرے سامنے کتاب التبیان فی علوم القرآن، شیخ علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے صفحہ 74 پہ یہ پوری بحث چھڑی ہوئی ہے. اس کے پرانے نسخے بھی ہیں. اور ایسے ہی مولانا جن کا نام ہے مولانا حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں ہیں. اور ایسے بہت ساری کتابیں ہیں قرآن کی حفاظت پر. تو آپ اتنا پریشان نہ ہو، بلکہ کچھ دیکھ لیں اگر کچھ چاہیں. اور صرف اعتراض کرنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. اگر اعتراض کرنا ہے تو قرآن کی ٹکر پر آ کر کے دکھاؤ، قرآن جیسی کوئی صورت لا کر کے دکھاؤ، پھر بات کرو. تم چیلنج پہ جب پورے اتر نہیں سکتے تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ قرآن کے اوپر اس طرح کی بکواس کرو، باتیں کرو. ٹھیک ہے.